بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب غلطی کی، گناہ کا کام کیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو۔ غلطی ہوئی اور اپنے رب کے پاس جاؤ اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی اور تلافی کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ آگے فرماتا ہے کہ جب تم توبہ اور استغفار کر لو گے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے تمہارے پاس بارشیں نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ اور یہ ساری چیزیں دنیاوی زندگی میں آپ دیکھ لیجئے، بارش نہ ہو انسان پریشان ہو جائے، کھیتی نہ ہوگے انسان پریشان ہو جائے، دولت نہ ہو انسان پریشان ہو جائے، اور اولاد نہ ہو تو نہ جانے اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے کس بابا کے پاس، کس فقیر کے پاس، کس خواجہ اور قطب کے پاس، ارے اپنے عقیدے کو تو برباد کرتا ہے، اپنی عزت اور آبرو کو نیلام کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اولاد نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے، دنیا والے کیا کہیں گے، باج کہیں گے، دنیا والے بے اولاد کہیں گے، تانے ماریں گے، تانے کسے، ایمان کا سودا کرتے، عقیدوں کو برباد کرتے، اور اپنی عزت اور اپنی اللہ رب العالمین نے جو سب سے بڑی دولت انسان کو دی ہے وہ عزت ہے، اس عزت کو بھی نیلام کر کر کے آتے، اولاد نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئیے، رب سے معافی مانگیے، استغفار کیجئے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارشیں نازل فرمائیں گے، تمہاری مدد کریں گے، اولاد کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، اور باغات بھی پیدا کریں گے، اور نہریں بھی جاری کریں گے۔ اور یہ سب کب ہوں گے؟ جب آپ استغفار کریں گے، اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کریں گے۔ تو چوتھا اصول توبہ اور استغفار۔ پانچواں اصول خوشحال زندگی گزارنے کا، پانچواں اصول دعا ہے۔ آج جو ہمارے پاس نہیں ہے، دعا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج ہم اپنے ہاتھ کو رب کے سامنے بلند کرنے کے لیے تیار نہیں، آج ہم اپنے گناہوں کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں، آج ہم گناہ کا کام کرتے ہیں اور بڑی بے دھڑلے سے کرتے ہیں، خوشی خوشی کرتے ہیں، اسے گناہ تصور نہیں کرتے ہیں، اسے گناہ سمجھتے نہیں ہیں اور گناہ کر ڈالتے ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ کبھی رب کے سامنے نہیں اٹھا، رب کو ہم نے کبھی تنہائی میں یاد نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر خوشحال زندگی دنیا میں گزارنا چاہتے ہو تو مجھ سے دعا مانگو، خوشحالی کی دعا مانگو، مشکلات، غموں اور صدموں سے نجات پانا چاہتے ہو، رب سے سوال کرو، رب کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاؤ۔ کیوں؟ خوشحالی کی جتنے بھی چابیاں ہیں رب کے پاس ہیں، رب خوشیاں دینا چاہے، پوری دنیا مل کر کے آپ کو کہے یا سازشیں کر لے، سارے لوگ مل جائے کہ نہیں اسے غم میں مبتلا کیا جائے، اسے پریشانی میں مبتلا کیا جائے، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، چاہے کتنے بڑے سے بڑے انسان اکٹھے ہو جائے، بلکہ پورے انسان اور پورے جن اکٹھے ہو جائے، آپ کو ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اگر کسی انسان کو رب خوشحالی دے دے، کسی انسان کو رب مصیبت سے چھٹکارا دے دے، پوری دنیا مل کر تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ ساری تکلیفوں اور خوشحالی کی جو خزانے ہیں وہ پروردگار کے پاس ہیں، اس کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاؤ۔ اور اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی مومن بندہ میرے سامنے اپنے دونوں ہاتھ کو پھیلاتا ہے اور
سے کوئی چیز مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، مجھے شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کے اس ہاتھ کو خالی اور ناکام لوٹا دوں۔ اللہ کے رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حی کریم لا یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ یردہما صفرا خائبتین۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ حیا کرنے والا ہے اور نہایت ہی مہربان ہے، اور جب کوئی بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے، میری طرف اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے، اللہ مصیبت میں مبتلا ہے، اللہ مصیبت سے نجات دینے والا تو ہی ہے، اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، مال نہیں ہے، اللہ تو ہی مال دینے والا ہے، تجھ سے سوال کرتے ہیں، اللہ بڑی مصیبت ہے، بڑی پریشانیاں ہیں، ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہیں، اللہ ایک ایک بول پانی کے لیے ترس رہے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے اور مانگتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے شرم آ جاتی ہے کہ جب میرا کوئی بندہ میری طرف اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں اسے خالی اور ناکام لوٹا دوں۔ یہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کہتا ہے مانگ، دنیا والے کے سامنے تم مانگو، اپنے منہ کو تم کھولو، ہو سکتا ہے تمہارے منہ پہ تالے لگ جائیں، ہو سکتا ہے تم سے لڑائی جھگڑے کر لیں، ارے تیری جرأت کیسے ہوئی مجھ سے مانگنے کی؟ تجھے یہ ہمت کہاں سے آئی کہ تم مجھ سے مانگ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے تم مجھ سے نہ مانگ تو میں تجھ سے ناراض ہو جاتا ہوں، تم مجھ سے نہ مانگے تو میں تجھ سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ سے مانگنی چاہیے بلا کسی واسطہ، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے مانگو۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے تعلق سے سوال کریں، پوچھے، تو آپ کہہ دیجئے میں ان کے قریب ہی ہوں، اور جب کوئی بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے، تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے ڈائریکٹ مانگو، وسیلے کی ضرورت نہیں، کسی فقیر کی ضرورت نہیں، کسی بابا کی ضرورت نہیں، کسی خواجہ اور کتب کی ضرورت نہیں۔ اگر مانگنا ہے اور جوتے کی تسمے کی تمہیں ضرورت ہو، اللہ کی قسم اللہ کہتا مجھ سے مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر تم اپنے ایمان کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ پھر اپنے عقیدے کو تم کیوں برباد کرنے پر تلا ہوا ہے کہ فلاں بابا ہے بڑا اچھا ہے، اس کے پاس جو جاتا ہے، اس کے در پہ جو جاتا ہے، جھولی بھر کے آتا ہے، کبھی خالی واپس نہیں لوٹتا ہے۔ اس طرح سے ایمان اور عقیدے کو تم برباد کر کے آتے ہو۔ لیکن اللہ علیہ اعلان کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب نئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرا بندہ آپ سے سوال کرے، آپ سے پوچھے میرے متعلق، تو آپ کہہ دیجئے میں ان سے قریب ہی ہوں، قریب ہی ہوں، اور جب وہ مجھ سے پکارتا ہے، جب مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور دعا اب جانتے ہیں، دعا اس وقت انسان کو کرنی چاہیے جب قبولیت کا وقت ہو۔ ہمیں پتہ ہی نہیں قبولیت کا کیا وقت ہے۔ دعا مانگنے کا ہمیں سلیقہ نہیں، دعا مانگنے کا ہمارے پاس اصول اور ضابطے نہیں۔ ہم شکایت تو کرتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ رب سے مانگتے ہیں، رب دیتا نہیں۔ ہم کہتے ہیں تیرے پاس وہ اصول نہیں، تیرے پاس وہ ضابطہ نہیں، تو مانگنے کا تیرے پاس سلیقہ نہیں ہے، ورنہ رب وعدہ کرے اور رب وعدہ کی خلافی بھی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ انک لا تخلف المیعاد، اللہ کہتا ہے کہ میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں، میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ اور سوال اس سے کیوں نہ کریں جو قریب ہو؟ اللہ تو کہہ رہا ہے میں قریب ہوں تم سے، پھر اللہ سے کیوں نہ مانگی جائے؟
اللہ سے کیوں نہ دعا مانگی جائے، سوال کی جائے؟ جو قریب ہو، سوال کو سن سکتا ہو، سن کر کے جواب بھی دے سکتا ہو، اور تمہاری مدد کرنے پر بھی قادر ہو، تو اس اللہ سے ہم دعا کیوں نہ مانگیں؟ کیوں در در کی ٹھوکریں ہم کھائیں؟ کیوں ہم کسی در کے پاس جائیں؟ کیوں کسی بھکاری اور فقیر اور قلاش کے پاس جائیں؟ رب سے جستجو کرے، رب سے لو لگائے، رب کے سامنے آئے، رب سے گریہ وزاری کرے، اپنے آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہائے، پھر دیکھو کہ اللہ رب العالمین تمہاری دعا کو قبول کرتا کہ نہیں کرتا۔ سجدے کی حالت میں دعا کرو، سجدے کی حالت میں۔ اللہ تبارک و تعالی سجدے کی حالت میں کی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ہم نے کبھی سجدے میں دعا نہیں کی، ہم نے کبھی کچھ مانگا نہیں۔ کیوں؟ 3 ٹائم کھانے کو مل جاتا، ہمیں ضرورت کیا ہے کس چیز کی؟ پریشانیاں آتی ہے ٹل جائے گی، مصیبتیں آتی ہے ٹل جائے گی، نہیں، دن بدن تم گھرتے جا رہے ہو، تم پریشانی میں مبتلا ہوتے جا رہے ہو، تم آزمائشوں میں گر رہے ہو، تم پریشانیوں میں مبتلا ہو رہے ہو۔ وجہ یہی ہے کہ تم نے رب سے مانگنا چھوڑ دیا ہے، اور جو جس قوم رب سے مانگنا چھوڑ دے، اللہ رب العالمین اس قوم سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جائے اس قوم کو تباہی اور بربادی سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اللہ کو خوش کیجیے، سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے، اذان اور اقامت کے درمیان اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے۔ اذان ہو جاتی ہے اور اقامت کے درمیان ہمارے پاس جو وقت ہوتا ہے، ہم گپ میں، موبائل میں، اور یہاں بیٹھ کر کے وہاں بیٹھ کر کے ہم اس وقت کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ ہم سے بڑا بد نصیب اور کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم سے بڑا بد نصیب کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وقت ملا، ٹائم بھی ہے، فرصت بھی ہے، ہم مشغول بھی نہیں ہے۔ ہاں، مشغول کس میں ہے؟ گالی گلوچ میں مشغول ہیں، باتوں میں مشغول ہیں، گپ بازیوں میں مشغول ہیں، موبائل فون میں مشغول ہیں، ٹی وی اور سیریل میں مشغول ہیں۔ پھر ہم کہاں سے اذان اور اقامت کے درمیان دعا کریں؟ کیسے دعا کریں؟ یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے سجدے کی حالت میں، اذان اور اقامت کے درمیان۔ جمعہ کے دن عصر سے لے کر کے مغرب تک دعا کی قبولیت کا اوقات، دعا کیجئے، اور کہتا ہے کہ اس وقت میں اللہ رب العالمین دعا کو رد نہیں کرتا، قبول کر لیتا ہے۔ مانگو تو صحیح، قبولیت کے گھڑی میں رب سے مانگو تو صحیح، اپنی دکھ اور پریشانیوں کو رکھو تو صحیح، اپنی مصیبت کو اللہ کے سامنے پیش کرو تو صحیح، اور اگر نہیں کرتے ہو تو پھر تمہیں شکایت کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ رات کے آخری وقت میں، اس وقت جب سحری کا وقت ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ہر رات کو آخری وقت آسمان دنیا پہ نازل ہو کر کے، اتر کر کے اعلان کرتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ آج ہم خراٹے کی نیند لیتے ہیں، آج ہمیں فجر کی نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم، یہ قوم کتنی بد نصیب ہے، یہ امت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اس قوم کو خیر امت کے لقب سے ملقب کیا ہے، سب سے بہترین امت کا لقب دیا ہے۔ آج سب سے بدتر اگر کوئی قوم ہے تو یہ مسلم قوم ہے، جو اتنے بے غیرت اور بے حیا مسلمان بن کر کے رہ چکا ہے۔ اللہ کی قسم، چاہے جتنے تانے مار لو، چاہے جتنے گالیاں بک لو، چاہے جتنے کچھ بھی کہہ لو، یہ اتنے بے غیرت اور بے شرم بن چکے ہیں کہ اس کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی، نہیں رینگتی۔ کیوں؟ ارے کیا پریشانی ہے بھائی، 3 وقت کا کھانا مل رہا ہے، پھر کیا چاہیے؟ ارے تم تڑپ رہے ہو اور تمہارے پاس مصیبت اور پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں ہے، تم رب کے سامنے جواب دینے کے قابل نہیں ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے تم کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہو، اس قابل تم نہیں ہو کہ اللہ کے سامنے تم اپنے منہ کو دکھا سکو۔ ارے بننا ہے تو نبی نے جو طریقہ بتلایا ہے اس طریقے کے اوپر عمل کرو،
تو اللہ تبارک و تعالی آخری وقت میں آسمان دنیا پر نازل ہو کر کے اعلان کرتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں. من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں. من یغفرنی من یستغفرنی فاغفر لہ، اللہ کہتا ہے کون گناہ گار بندہ ہے، کون خطا کار بندہ ہے، مجھ سے معافی طلب کرے میں اس کو معاف کروں. کیا ضرورت پڑی ہے اللہ کو آسمان دنیا پر نازل ہونے کی؟ اللہ چاہے تو سب کو جہنم میں پھینک دے، لیکن اللہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ میرا بندہ جہنم میں جائے. ہم جانے کے لیے تیار ہیں، ہم نے ٹھانا ہے، ہم نے مان لیا ہے، اپنے دل میں یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ہمیں جہنم میں جانا ہے. اسی لیے تو ہم عمل نہیں کرتے، اسی لیے تو ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم ماحول کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کیجئے. اللہ رب العالمین اور جب آپ مصیبت میں گھر جائیں، پریشانی میں گھر جائیں، تو کچھ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ربی لا اشرک بہ، چھوٹی سی دعا، اللہ ربی لا اشرک بہ، اللہ ہی میرا رب ہے، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں. کیوں؟ کھلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ، دینے والا اللہ، اور تمہاری زندگی کی پرورش کرنے والا اللہ، تمہیں بچپن سے لے کر کے جوانی تک کرنے والا اللہ رب العالمین، تمہیں اولاد دینے والا اللہ، اور تمہیں بڑھاپے تک پہنچانے والا اللہ، تمہیں روزی دینے والا اللہ، اور تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے، اللہ رب العالمین سیدھے جہنم میں پھینکے گا، سیدھے جہنم میں پھینکے گا. کوئی کمپرومائز نہیں اس میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو یہ دعا سکھلانے کی اور پڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں کہ جب مصیبت میں گر جاؤ، پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ، تو یہ دعا پڑھو اللہ ربی لا اشرک بہ، اللہ تو ہی میرا رب ہے اور میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. اسی طرح سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہو جاتے، جب پریشانی میں مبتلا ہو جاتے، تو اکثر یہ دعا پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ رب العالمین کے، جو عرش کا مالک ہے، جو عرش کا رب ہے. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ رب العالمین کے، جو زمین کا رب ہے، جو آسمان کا رب ہے، جو عرش عظیم کا رب ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ، اے قیوم، میں تیری مدد کے ساتھ، تیری رحمت کے ساتھ مدد کا طلبگار ہوں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. دعائے یونس کو پڑھیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو بھی شخص دنیا میں جب اللہ سے دعا کرے تو اس دعا سے شروع کرے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو وہ بندہ جب اس دعا سے شروع کرے تو اللہ تبارک و تعالی جو بندہ مانگتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے. ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں، شکایت کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. نجات چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر آ جاؤ، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر آ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا، تمہاری گناہوں کو بھی معاف کرے گا. چھٹا اصول ذکر اللہ، ذکر الہی. آج اللہ کا ذکر ہم نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہ ہم صبح کرتے، نہ شام کرتے، نہ دوپہر کرتے، کبھی نہیں کرتے. اگر دنیا کے تکالیف و مسائل کی وجہ سے ایک انسان غمگین رہتا ہے، غموں میں مبتلا ہے، اور خوشیاں بھری زندگی اس سے چھن چکی ہے،
تو اللہ کہتا ہے کہ میرا ذکر کرو. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دل مطمئن ہوتا ہے. آج سکون کون کیسے چاہتا ہے انسان؟ گانا سن کر کے، ایئر فون لگا کر کے، رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں، جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، یہ نوجوان اپنے کان میں ایئر فون گھسا کر کے، ٹھوس کر کے، اور گانے دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، سیریل دیکھتا ہے، گیم کھیلتا ہے، اور ڈریم 11 میں ٹیم بھی بناتا ہے، اور فری فائر بھی کھیلتا ہے. کوئی آواز باہر سن نہ لے تو ایئر فون لگا لیتا ہے. یہ انسان گانے سن کر کے، یہ مسلمان گانے سن کر کے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، دلوں میں اطمینان اور سکون چاہتا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہرگز نہیں. اگر تم چین اور سکون چاہتے ہو، دل کو مطمئن کرنا چاہتے ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کو یاد کر لو، اللہ کو یاد کر لو. اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں مطمئن کرے، تمہارے دلوں کو اطمینان بخش دل بنائے گا اور تم مطمئن ہو جاؤ گے. قرآن کی تلاوت کرو جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی گئی. ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں. کتنے نوجوان جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. آج ہم تباہی اور بربادی کے دہانے پہ کھڑے کیوں ہیں مسلمانوں؟ ہم اور آپ ہر کوئی اپنے دل سے سوال کریں اور رات کی تنہائی میں اپنے دل سے پوچھیں کہ آخر ہماری عزت کہاں چلی گئی؟ دنیا میں جو وقار تھا، دنیا میں جو حیثیت ہماری تھی، دنیا میں جو ایک مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا تھا، آخر اس وقت میں ہماری عزت اور ہمارے مقام مرتبہ اتنا نیچے کیوں گر گیا ہے؟